الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम बुजुर्गों अजीज नौजवान भाइयों गुज़श्ता जुमा हमारी पैदाइश के मकसद को बयान किया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको क्यों पैदा किया है, इंसानों को क्यों बनाया है और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के कुछ नमूने और कुछ वाक़ियात को बयान करके ये बात समझाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी बंदगी और अपनी इताअत के लिए पैदा किया है, अपनी फरमाबरदारी और अपनी तरफ से भेजे हुए रसूलों की ताबेदारी के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी इसके लिए नमूना है। जो बंदा इस मकसद में पूरा उतर जाता है, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने उसे पैदा किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बड़ा मकाम अता फरमाता है।
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں اس بات کو ارشاد فرمایا، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، عربی کو عجمی پر یعنی عرب سے باہر رہنے والے پر، اور عرب سے باہر رہنے والے کو عرب میں رہنے والے پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت، مرتبہ، مقام اور بزرگی حاصل ہوتی ہیں الا بالتقوی، پرہیزگاری کے ذریعے، اللہ کی اطاعت کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری اور آپ کی پیروی کے ذریعے۔ رئیسوں کو غریبوں پر فضیلت نہیں، غریبوں کو رئیسوں پر فضیلت نہیں، الا بالتقوی، پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اس مقصد پر پورا اترنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی طرف سے فضیلت حاصل ہوتی ہے، مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے، بزرگی اور ولایت نصیب ہوتی ہے۔ جس نے جس درجے کی اطاعت کی، جس نے پیدا کیے جانے کے مقصد کو جتنا مکمل اور پورا پورا ادا کیا، اللہ رب العالمین نے اسے اتنا ہی بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مثال ہے، قرآن میں آپ کا ذکر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مثال ہے، حدیثوں میں ان کی مثال ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مثال ہے، حدیثوں میں آپ کے لیے جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ آپ کے اعمال، آپ کی حیا، آپ کی شرم، راستے سے جا رہے تھے، تہبند پہنی ہوئی تھی، لنگی باندھی ہوئی تھی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہوا چلی، ہوا کی وجہ سے کپڑا اڑا، فرشتوں نے پردہ کر لیا۔ کہاں بھول کی وجہ سے حضرت عثمان کا کپڑا اڑا ہے، عثمان میں حیا اور شرم اتنی ہے کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بھی نظر اس پر پڑے۔ جس نے اس مقصد کو، جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اپنی زندگی میں جتنا داخل کیا، جس نے جتنی اطاعت، فرما برداری اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری کی، اللہ نے اسے اتنا ہی بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کو دیکھیں، مثالیں ہیں یہ، کتنا بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ کی لاڈلی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردارنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے نکاح میں ہیں، آپ کے بھائی ہیں حضرت جعفر، دشمنوں نے لڑائی کے میدان میں آپ کے بازوؤں کو کاٹ لیا، حضرت جعفر کو اللہ نے حضرت جعفر کو 2 پر عطا فرمائے، جیسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں۔ جعفر، انہوں نے تمہارے بازوؤں کو کاٹا ہے، ہم نے تمہیں پرندوں کی طرح جنت کے 2 پر عطا کیے ہیں، تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں، جنت میں جہاں چاہو اڑ کر چلے جاؤ، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ نام پر گیا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت جعفر۔ مقصد جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے، جس کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے، جو اسے جتنا زیادہ اپناتا ہے اتنا ہی بڑا مقام اسے ملتا ہے۔
ولایتیں اسی میں چھپی ہوئی ہیں۔ اولیاء اللہ نے جو مقام پایا ہے یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ دنیا کے نظام کی درستگی کے لیے اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہر زمانے میں ایک مخصوص تعداد اور سنکھیا میں دنیا میں رہتے ہیں، جسے ہم اور آپ اولیاء اور ابدال کہتے ہیں۔ ان کے ایک بڑے ہوتے ہیں جن کو غوث کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی فضیلت رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اس نظام کو ایک بڑی کتاب لکھی گئی ہے اولیاء کرام کے حالات پر۔ حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اشاروں پر یہ لکھی گئی ہے۔ حضرت مولانا یہ کئی تھانہ بھون ہی کے عالم ہی ہیں، انہوں نے ہی اسے لکھا ہے۔ دو بڑی بڑی جلدوں میں ضخیم کتاب ہے، اس میں یہ ساری حدیثوں کا حوالہ دیا گیا کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے یہ زندگی دی ہے، اس مقصد کو پورا کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مقام ان اولیاء اور ابدال کو عطا فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا کے نظام کو ان کی فضیلت سے ان کے طوفیل میں چلاتا ہے۔ مقام اس وقت ملتا ہے، اولیاء کرام یہ مقام اس وقت میں پاتے ہیں۔ یہ سید حضرت عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں نسل کی اولاد میں سے ہیں۔ 11ویں نسل، ابا 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 11ویں جو نسل ہوتی ہے تو ان میں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کتنا قریبی رشتہ ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے سے۔ ابا بھی حسنی، اما حسینی، حسن اور حسین پیارے آقا علیہ السلام کے دو نواسے، ان دو نواسوں کی نسبت سے ان کے ذریعے سے ان کا رشتہ ملتا ہے حضرت علی اور پیارے آقا علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ اما حسینی نسل سے، ابا ابو صالح، یہ حسنی نسل سے۔ کام کیسے کہ ان کا نام ہی پڑ گیا محی الدین۔ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ، نام ہی پڑ گیا محی الدین، عربی لفظ ہے، دین کو زندہ کرنے والے۔ آپ کا لقب بن گیا، آپ کا سرنیم بن گیا شیخ الاسلام، اسلام کو بلند و بالا کرنے والے، اسلام کی معرفت رکھنے والے۔ یہ مقام ملا ہے۔ اماں بھی ایسی، ابا بھی ایسے، اولاد بھی ایسی۔ بچپنے سے جو علم حاصل کیا، جو لوگ بڑی بڑی عمر میں مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے، آپ نے نوجوانی کی عمر میں یہ مرتبہ حاصل کیا کہ وقت کے بڑے بڑے علماء آپ سے مسائل کو دریافت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، جواب کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے تو حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں آ جاتے ہیں۔ حضرت یہ مسئلہ پیش آ گیا، اس کا جواب نہیں مل رہا ہے، اللہ رب العالمین آپ کی زبانی، آپ کے ذریعے سے سارے مسائل کو حل کروا رہے ہیں۔ عبادتیں دیکھیں، آپ جہاں علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے وہاں ایک اونچی جگہ تھی، ایک چبوترا تھا، وہاں آپ بندگی کے لیے جایا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو کسی جگہ سے خاص تعلق ہوتا ہے تو پھر اس کے نام کا اسمارک بنایا جاتا ہے، اسٹیچو بنایا جاتا ہے، ایسا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس جگہ پر عبادت اتنی کثرت سے فرماتے تھے،
اتنی زیادہ اللہ کی بندگی کرتے تھے کہ آپ ہی کے نام سے اس جگہ کا نام پڑ گیا تھا۔ آپ کی راتیں دیکھیے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، رات بھر سوتے ہی نہیں، اللہ کی بندگی کرتے رہتے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے، اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ تاثیر ایسی آپ کی باتوں میں، روایتوں میں لکھا ہے، آپ ہی کی کتاب ہے، اور اس کے حوالے سے اخبار الاخیار میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ آپ کی باتوں میں تاثیر اور اثر اتنا کہ فرشتے پر باندھ کر آپ کی مجلس پر کھڑے ہو جاتے ہیں جس وقت میں آپ کتاب کا سبق پڑھا رہے ہوتے۔ اللہ نے یہ مقام دیا، اور یہ مقام ایسے نصیب ہوا۔ راتیں قربان کی اللہ کی عبادت میں، دن قربان کی اللہ کی عبادت میں، جان قربان کی اللہ کی عبادت میں، مال قربان کیا اللہ کے لیے، اللہ کی بندگی میں۔ جنگلوں میں جاتے ہیں لوگوں سے منقطع ہو کر، اللہ کی یاد میں وہیں پر مشغول رہتے ہیں۔ جب کمال حاصل ہوتا ہے، اللہ آپ کو لوگوں کے اوپر ظاہر فرماتے ہیں۔ اب آپ جب باتیں کرتے ہیں، لوگ آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ رہے ہیں، گنہگار آتے ہیں آپ کی مجلس میں بیٹھ کر توبہ کرتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بچپنوں کے قصے دیکھیے، اولیاء اللہ ایسے بنتے ہیں، بزرگان دین ایسے بنتے ہیں، ابدال ایسے بنتے ہیں جو مکمل اللہ کے احکام پر چلنے والے ہوتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام سب نے سنا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں جن کا بڑا مقام ہے، ہمارے اولیاء میں جن کا بڑا مقام ہے۔ اولیاء اللہ کی جب باتیں آتی ہیں نا، لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ان سے بہت بڑی بڑی کرامتیں ظاہر ہوتی ہوگی۔ کسی آدمی کے دل میں خیال آیا کہ حضرت کا نام تو بہت بڑا، اتنے بڑے اللہ کے ولی، تو آپ کی کرامتیں بھی بہت بڑی ہوگی۔ تو کرامتوں کو دیکھنے کی نیت سے حضرت کی خدمت میں پہنچا، آپ کا مرید بنا اور آپ کے پاس رہنے لگا، آپ کی خانقاہ میں۔ ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال، تقریباً 10 کے قریب سال گزارے۔ جانے لگا، بھائی کیوں؟ ابھی تو آپ کو اجازت نہیں ملی، جس مقام کے لیے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے آئے تھے، پرمیشن تو ہم نے ابھی تک دی نہیں۔ جانے لگے، حضرت میں تو آیا تھا کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے بزرگ، آپ کی کرامتیں کتنی بڑی بڑی ہوگی، تو میں نے تو اتنے سال آپ کے پاس گزارے، میں نے تو آپ کی کوئی کرامت دیکھی نہیں۔ حضرت نے فرمایا، او یہ بات ہے، اچھا ایک بات بتاؤ، اتنے سال تم میرے پاس رہے، کبھی بھی تم نے مجھے سنت کے خلاف کوئی کام کرتے دیکھا؟ کہا حضرت یہ تو میں نے نہیں دیکھا۔ کہا سنت پر عمل کرنے سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں ہو سکتی۔ اولیاء اللہ ایسے بنتے ہیں۔ سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے 1000 سال کے لیے جنہیں مجدد بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے ہمارے ہندوستان میں حدیث آئی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آئے ہیں، سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کئی مرتبہ ان کے قصے بھی سنا چکے ہیں۔ اب جب اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے ولی، بیٹا ہونے والا تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر بتایا، احمد تمہیں جو بیٹا ہوگا نا، یہ گناہوں سے پاک اور صاف رہے گا۔ تو جب بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے نام رکھا محمد معصوم، محمد جو گناہوں سے بچا لیا گیا ہے، ایسا نام رکھا۔ اتنے بڑے اللہ کے بزرگ،
اتنے بڑے اللہ کے ولی، کوئی پوچھا ان کے پاس پہنچا، حضرت یہ وہ کرامتیں؟ حضرت نے فرمایا یہ جو میں وضو کے وقت میں مسواک کرتا ہوں نا، مسواک، یہ مسواک میری 1000 کرامتوں سے بھی افضل ہے۔ یہ سنت مسواک کی، زلزلہ آئے میں اسے رکھ دوں زلزلہ ٹھہر جائے، یہ اللہ کے رسول کی سنت کی برکت ہے۔ اولیاء اللہ ایسے بنتے ہیں۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی ولایت کے قصے، ان کی کرامات کے قصے ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ تقریباً ہر سال آپ کے اوپر ایک بیان ضرور ہوتا ہے۔ مقام اس طریقے سے حاصل کیا، آپ کی تعلیمات دیکھیے، میں نے بہت ساری لکھی تھی، میرا وقت تو ہو گیا۔ آپ نے بہت ساری باتیں امت کو سمجھائی۔ ایمان کے بارے میں آپ اپنے پاس بیٹھنے والوں، اپنے مریدین اور اپنے شاگردوں کو بہت چوکن کرتے تھے۔ کبھی یوں فرماتے تھے کہ لوگوں، سب کچھ کرتا دھرتا اللہ ہے، وہ تو صرف ہمارے ہاتھوں سے کروا دیتا ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں کرنے کی طاقت نہیں ہے، کرتا دھرتا اللہ ہے، نفع وہ دیں، نقصان وہ دیں، تابع وہ کریں، مسلط وہ کریں، مسخر وہ کریں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں، تم نے اسلام کو ویران کر دیا۔ ولایت تو ہم نے ایسے حاصل کی، اللہ نے ہمیں یہ مقام تو ایسے عطا فرمایا، اور تمہاری حالت دیکھو۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہاری حالت دیکھو، جانوروں سے بھی نہیں سیکھتے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی جانور کو جب دانا ڈالا جاتا ہے تو وہ اپنے دانا ڈالنے والے مالک کی تعریف کرتا ہے، اس کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ اور تم نے تو اللہ کی بے انتہا بے شمار انگنت نعمتیں کھائی ہیں، اس کے باوجود بھی تمہیں اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اب یہ فرماتے تھے کہ لوگوں، تمہاری اس حالت کی وجہ سے اسلام رو رہا ہے۔ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ لوگوں، تمہاری اس حالت کی وجہ سے آج اسلام رو رہا ہے۔ شکایتیں شکوے دوسروں کے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے مجھے کہ تم نے بکرے کی کھال اوڑھ رکھی ہے، جانوروں جیسی زندگی ہو گئی تمہاری، جیسے چاہیں جس طریقے سے چاہیں من چاہی گزار لی۔ اور جو اللہ تمہیں زندگی دینے والا، جو اللہ تمہیں نعمتیں دینے والا، مال اس نے دیا، طاقت اس نے دی، طاقت کو استعمال کرنے کے لیے بدن کے اعضاء اس نے بنائے، دیکھنے کے لیے آنکھیں اس کی دی ہوئی، سننے کے لیے کان اس کے دیے ہوئے، پکڑنے کے لیے ہاتھ اس کے دیے ہوئے، چلنے کے لیے پیر اس کے لیے دیے ہوئے، زندہ رہنے کے لیے دل دھڑکتا ہوا اس کے حکم سے۔ وہ جس نے تمہیں زندگی دی، وہ جس نے تمہیں زندہ رکھا، اس عمر تک پہنچایا، تم اس کے باوجود بھی اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ تمہاری اس حالت کی وجہ سے آج اسلام رو رہا ہے۔ یہ مقصد ہے ہمارا۔ ہمارے اولیاء کرام، ہمارے بزرگان دین اس مقام تک ایسے پہنچتے ہیں کہ وہ ان باتوں کو سمجھ چکے ہوئے۔ اللہ کرے ہم سب کو بھی سمجھ میں آ جائیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو اور پوری امت کو حقیقی اسلام کی تعلیمات اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔